جس طرح یہ زبان اللہ اللہ کرتی ہے اسی طرح وہ دل بھی اللہ اللہ کر سکتا ہے. لوگ کہتے ہیں ہم نے دل دیکھا ہے گوشت کا لوتھڑا ہے اس کی زبان ہی نہیں ہے وہ کہاں سے اللہ اللہ کرتا ہے. وہ کہتے ہیں یہ درویشوں کا خیال ہے. اگر لوگوں کو یقین ہو جائے کہ واقعی یہ دل اللہ اللہ کر سکتا ہے تو ان کو اس کے بغیر نیند ہی نہ آئے. وہ اس کو خیال سمجھتے ہیں. ہم کہتے ہیں یہ زبان یہ بھی گوشت کا لوتھڑا ہے. بھئی یہ بھی تو گوشت کا لوتھڑا ہے یہ اللہ اللہ کیسے کرتی ہے؟ یہ دو جبڑوں کے درمیان لٹکی ہوئی ہے اور وہ دو پسلیوں کے درمیان لٹکا ہوا ہے. سبحان اللہ. پھر یہ اللہ اللہ کیسے کرتی ہے؟ ایک ہی چیز ہے. تو زبان میں طاقت نہیں ہے اللہ اللہ کرے. اس کو اللہ اللہ کرانے کے لیے ایک مخلوق ہے جس کا نام ہے لطیفہ اخفا. وہ سینے کے درمیان میں. اگر کسی کی وہ مخلوق ضائع ہو جائے ڈاکٹر کہتے ہیں زبان تو صحیح ہے یہ بولتا کیوں نہیں ہے. جانوروں اور انسانوں میں صرف ان مخلوقوں کا فرق ہے ورنہ یہ زبانیں تو جانوروں میں بھی ہیں. اگر صرف زبان کی بات ہوتی تو جانور بھی کچھ نہ کچھ بولتے طوطا ہی بول لیتے. اب اس زبان کو گوشت کے لوتھڑے کو اللہ اللہ کرانے کے لیے ایک مخلوق ہے وہ آزاد ہے اور وہ جو گوشت کا لوتھڑا ہے دو پسلیوں کے درمیان اس کو اللہ اللہ کرانے کے لیے بھی ایک مخلوق ہے اس کا نام ہے لطیفہ قلب. سبحان اللہ. فرق یہ ہے کہ یہ مخلوق آزاد ہے اور وہ 1,80,000 جالوں کے اندر بند ہے. اگر کوئی شخص اس کو بھی آزاد کرا لے تو جس طرح یہ زبان اللہ اللہ کرتی ہے اس طرح وہ دل بھی اللہ اللہ کرتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب اس کو آزاد کیسے کرائے؟ یہ تو پتہ چل گیا اگر وہ آزاد ہو جائے تو. لیکن وہ آزاد کیسے ہو؟ اگر کسی شخص نے انڈا نہ دیکھا ہو اسے کہا جائے یہ ہوا میں اڑے گا یہ چو چو کرے گا وہ کہے گا تو غلط کہتا ہے. نہ ٹانگیں ہیں نہ پر ہے. توڑ کے دیکھتا کچھ نہیں اور تو کہتا ہے یہ ہوا میں اڑے گا. وہ ایک نقل ہے تمہاری عبرت کے لیے. اس کا نام بیضہ ہے. تمہارے اندر بیضہ ناسوتی ہے. اللہ. اس کے اوپر 3 چھلکے ہیں اور اس کے اوپر 1,80,000 جالے ہیں. اس کے اندر ایک چوزا بند ہے اور اس تمہارے سینے کے اندر ایک فرشتہ بند ہے. سبحان اللہ. اس کو مرغی چاہیے ورنہ بیکار. اس کو مرشد چاہیے ورنہ زندگی بیکار. اس کی طاقت کے حساب سے اس کو گرمی پہنچائے گی بے شک. اور مرشد کیا کرے گا اس کے ظرف کے حساب سے اس میں اللہ کی گرمی پہنچائے گا. جب وہ انڈا پھٹے گا بغیر سکھے سکھائے چوں چوں کرے گا اس کی فطرت ہے. اور جب یہ بیضہ پھٹے گا تو بغیر سکھے سکھائے اللہ اللہ کرے گا. اس کی فطرت اللہ اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس وقت آدمی دیکھے گا کہ میرے اندر کون سی چیز اللہ اللہ کر رہی ہے. میں نہیں کر رہا کوئی اور طاقت اللہ اللہ کر رہی ہے. بے شک. یہاں سے پھر 2 طرح کی تسبیح چلتی ہے. ایک پتھر کی تسبیح جو عام لوگوں کی ہے ایک دل کی تسبیح جو خاص کی ہے. پتھر کی تسبیح کا کیا کام ہے؟ زبان کرتی ہے اللہ وہ کرتی ہے ٹک. زبان کرتی ہے اللہ وہ کرتی ہے ٹک. یعنی اس کا کام صرف ٹک ٹک کرنا ہے. اب ایک دفعہ اللہ کہہ لینا کافی ہے. یہ گھڑی گھڑی اللہ اللہ کیوں کرتے ہیں؟ جس طرح بادل آپس میں ٹکراتے ہیں تو بجلی بنتی ہے اسی طرح جب لفظ اللہ اللہ کا ٹکراؤ ہوتا ہے تو نور بنتا ہے. حق. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب زبان سے جو اللہ اللہ ہو رہی ہے وہ بھی بار تسبیح بھی بار اور وہ جو نور بنا وہ بھی بار. یہ عبادت ہے کوئی روحانیت نہیں. اسی طرح کی ٹک ٹک تمہارے اندر ہو رہی ہے. اب وہ جو مخلوق جاگ اٹھی آدمی اس کا استاد بن جاتا ہے. اس کو کہتا ہے کہ تیری تسبیح یہ ہے تو اس کے ساتھ اللہ اللہ کر. 3 سال تک اس کے ساتھ اللہ اللہ ملاتا ہے. کبھی ہٹتی ہے کبھی ملتی ہے کبھی ہٹتی ہے کبھی ملتی ہے اور 3 سال تک کے بعد اتنی پختہ ہو جاتی ہے کہ آدمی ڈٹ کر سوتا ہے اور وہ اللہ اللہ کرتا رہتا ہے. سبحان اللہ.
सगी सुल्तान बहु रहमतुल्लाह फरमाते हैं, कुछ जागते हो सोते हो, कुछ सोते हो जागते हो। कुछ लोग ऐसे हैं सारी रात बैठकर इबादत करते हैं लेकिन सोए हुए में शामिल, और कुछ लोग ऐसे हैं जो बिस्तरों पर सो रहे हैं, उनके दिल अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं। हजूर पाक फरमाते हैं हम सोते हैं, हमारे दिल नहीं सोते। बेशक। अब वो टिक टिक भी अंदर, अल्लाह अल्लाह भी अंदर, अब वो जो नूर बना वो भी दिल के अंदर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब यहां से फिर रूहानियत चलती है। अब उन टिक टिकों का क्या काम है जो अंदर टिक टिक हो रही है? वो टिक टिक खून को आगे धकेलती है, नस नस में पहुंचाती है, फिर खून ऊपर आता है, दिल में आता है, फिर उसको नस नस में पहुंचाती है। अब उस टिक टिक के साथ अल्लाह अल्लाह मिल गया, अब वो अल्लाह अल्लाह उस टिक टिक के जरिए नस नस में चला जाता है। बेशक, अल्लाह अल्लाह पूरे खून में चला जाता है। बेशक। जब पूरे खून में चला जाता है उस वक्त शाह वली अल्लाह फरमाते हैं तू एक दफा अल्लाह करेगा तुझे 3.5 करोड़ अल्लाह अल्लाह करने का सवाब मिलेगा। फरमाते हैं कैसे मिलेगा कि तेरे अंदर 3.5 करोड़ नसें हैं, दिल ने एक दफा अल्लाह करी 3.5 करोड़ नसें गूंज उठी। इलामा सगी सुल्तान बू रहमतुल्लाह फरमाते हैं 72,000 और सवाब मिलेगा अगर एक दफा दिल अल्लाह कहे तो। फरमाते हैं ये जो तेरे मसाम है ये 72,000 है, जहां से पसीना आता है, दिल ने एक दफा अल्लाह करी 72,000 आवाजें यहां से भी गूंजी। फिर इलामा इकबाल ने फरमाया फिर खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या। सुभान अल्लाह। नारे सरफरोश अल्लाह, सरफरोश अल्लाह। जरा झूम के बोलो अल्लाह अल्लाह, ईमान से बोलो अल्लाह अल्लाह। फरमाते हैं खुदी को कर बुलंद इतना, फिर खुदी का मतलब समझाया, खुदी का सरे नहा ला इलाहा इल्लल्लाह, तू ला इलाहा इल्लल्लाह का इतना जिक्र कर कि लोग कहें मजनू है और मुनाफिक कहें रियाकार है। वो जो पहला दर्जा था वो मुसलमान का है, दिन रात तस्बीह पढ़े, नमाज़ां पढ़े, नवाफल पढ़े, तलावत करे, वो मुसलमान है, वो मोमन नहीं हो सकता है। मोमन के लिए कुरान मजीद में शर्त है, सूरत अजरात में एराब ने कहा हम ईमान ले आए, अल्लाह ताला ने फरमाया नहीं, इनको कहो सिर्फ इस्लाम लाए। मोमन तब बनोगे जब नूर तुम्हारे दिल में उतरेगा। मोमन में फिरके हैं, 72 फिरके हैं, मुसलमान में 72 फिरके हैं, मोमन में कोई फिरका नहीं, मोमन सारे भाई भाई हैं। सुभान अल्लाह। मोमन नहीं कहता है मैं सुन्नी हूं, मैं शिया हूं, मैं वहाबी हूं, मोमन कहता है बस उम्मती हूं तुम्हारा या रसूल। नारे रिसालत, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। कि बस तुम्हारा उम्मती हूं और कुछ नहीं हूं। आम आदमी अगर इस दर्जे में पहुंच जाए तो वो नूर है। बहुत से लोग हजूर पाक को भी नूर नहीं मानते, लेकिन आम आदमी अगर यहां तक पहुंच जाए तो वो भी नूर बन जाता है। अगर कोई आलम है तो वो यहां तक पहुंच गया, नसों में नूर चला गया तो वो नूर अलल नूर बन जाता है। और उसी के लिए हजूर पाक ने फरमाया मेरे आलम बनी इसराइल की नबियों की मानंद है। और वाकई उनकी तौहीन दीन इस्लाम की तौहीन है। उन्हीं लोगों ने काफरों को मुसलमान बनाया, जहां कोई फितना उठा फौरन जाके मिटाया। और जो आलम इल्म बातिन के बगैर हैं वो मशकूक हैं, वो मशकूक हैं। जिधर मुफाद देखा उधर हो गए, कभी बेनजीर के साथ, कभी नवाज शरीफ के साथ। अगर यहां से भी उनका मुफाद हल ना हुआ फिर दोनों के मुखालिफ हो गए। और इन्हीं आलमों के लिए हदीस है, हजूर पाक ने फरमाया जाहिल आलम से डरो और बचो। इस सहाबा ने पूछा आलम भी और जाहिल भी? आपने फरमाया जिसकी जबान आलम और दिल स्याह यानी जाहिल हो। अब इस कल्ब को मुनव्वर करने के 2 तरीके हैं। एक तरीका तो यह है कि उसका जिक्र चल पड़े, जिक्र कल्बी, हर वक्त अल्लाह अल्लाह से उसका दिल साफ हो जाए।
دوسرا طریقہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہیں سے بیعت ہیں، اگر ان کے مرشد کامل ہیں تو مرشد کی نگاہ ان کے قلب پہ پڑے تو وہ ان کے قلب کو منور کر دیتی ہے، سبحان اللہ، اور جو لوگ کہیں سے بیعت بھی نہیں ہیں تو پھر ایک حدیث شریف میں ہے کہ جس کا مرشد نہیں اس کا مرشد شیطان ہے۔ وہ پہلا درجہ مسلمان کا، اس کی نماز اور، دوسرا درجہ مومن کا، اس کی نماز کچھ اور، تیسرا درجہ ولی کا، اس کی نماز اور کچھ اور۔ اب مسلمان کی نماز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے حضور پاک کو فرمایا قل هو واللہ احد، کہہ دیجئے اللہ ایک ہے۔ آپ نے آمین کہا، حضور پاک نے لوگوں کہا کہہ دو اللہ ایک ہے۔ جنہوں نے آمین کہا وہ مسلمان ہوئے، جنہوں نے نہیں مانا وہ کافر، جنہوں نے ہیل و جد کری منافق۔ اب مسلمان کس کو کہتا ہے کہہ دے اللہ ایک ہے؟ مسلمان اپنے دل کو کہتا ہے کہہ دے اللہ ایک ہے، دل جواب دیتا ہے گھر میں آٹا ہی نہیں ہے، پھر کہتا ہے اللہ صمد، اللہ بے نیاز ہے، دل جواب دیتا ہے بیوی بیمار ہے، پھر کہتا ہے لام یلد ولم یولد، دل کہتا ہے ڈیوٹی سے لیٹ ہو گئے چل۔ کافروں کی زبان اقرار نہیں کرتی، منافقوں کے دل تصدیق نہیں کرتے، اور فاسقوں کے جسم عمل نہیں کرتے۔ بتاؤ تمہارا دل تو منافق تھا، اب منافق دل کی نماز کیسے ہوگی؟ اس کو نماز صورت بولتے ہیں۔ قرآن مجید فرماتا ہے کہ ان نمازیوں کے لیے تباہی ہے جو نماز حقیقت سے بے خبر ہیں، ان کی نماز دکھاوا ہے۔ یہ نماز دکھاوا بن جاتی ہے۔ دکھاوا کیسے؟ بڑے خشوع خضوع سے مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہ عملوں کو دیکھتا ہوں نہ شکلوں کو، نہ تیری داڑھی کو دیکھتا ہوں نہ تیرے سجدے کو، میں تیرے قلب اور نیت کو دیکھتا ہوں۔ جس کو اللہ دیکھتا ہے اس میں بال بچے بیوی کاروبار، اور جس کو دنیا دیکھتی ہے اس میں اٹینشن کھڑا ہوا ہے۔ یہ نماز دکھاوا ہے۔ اس کو بھلے گھر میں اکیلا پڑھے تب بھی یہ نماز دکھاوا ہے۔ قرآن مجید فرماتا ہے کہ ان نمازوں کے لیے تباہی بھی ہے، اور یہ نماز تباہی بھی بن جاتی ہے۔ تباہی کیسے؟ 5 وقت کا نمازی تھا، لوگوں نے کہا بڑا اچھا آدمی ہے، اور دل میں تکبر آیا نا، اور دوسرے نے کہا تہجد بھی پڑھتا ہے اور تکبر آیا، اور ایک دن بے نمازی کو دیکھا، بڑی حقارت سے دیکھا کہ میں تجھ سے بہتر ہوں۔ یہ نہیں پتا تکبر اذا ذیل را خوار کر، نمازیں وہ بھی پڑھتا تھا۔ اب سوچنے لگا جب تکبر کی انتہا ہو گئی کہ اس وقت دنیا میں میرے جیسا کوئی آدمی نہیں، ساری سنتیں اپناؤ، ساری سنتیں اپنا لی۔ پھر کہنے لگا مجھ میں اور حضور پاک میں کیا فرق رہا، میرے بڑے بھائی کی طرح ہیں۔ جب یہاں تک پہنچا تو اس کا ایمان ہی چلا گیا۔ وہی نمازیں اس کو تباہی کی طرف لے گئیں۔ یہ نماز صورت ہے، 72 فرقے والے اس نماز کو پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد نماز حقیقت ہے، جس کے لیے مجدد صاحب فرماتے ہیں عام آدمی کی نماز صورت، خاصان خدا کی نماز حقیقت۔ فرماتے ہیں ہر آدمی کو چاہیے کہ نماز حقیقت کی تلاش کرے۔ جب تک نماز حقیقت نہ ملے نماز صورت کو بھی نہ چھوڑے۔ اب نماز حقیقت کیا ہے؟ اس کے لیے سب سے پہلے اللہ اللہ سیکھنی پڑتی ہے۔ سبحان اللہ، جو تمہارا پہلا رکن اسلام کا وہ بھی کلمہ ہے، اور کلمہ ذکر میں حدیث شریف افضل ذکر کلمہ طیب، اور ذکر کے لیے قرآن مجید فرماتا ہے اٹھتے بیٹھتے حتیٰ کروٹیں لیتے میرا ذکر کر۔ یہ تمہارا پہلا رکن ہے۔ قرآن مجید کا پہلا لفظ بھی اللہ ہی ہے۔ جب مسلمان ہو جاتے تھے نمازیں تو تھیں نہیں اس وقت، نمازیں تو کئی سال بعد جب شب معراج ہوا اتری، اس وقت مسلمان کیا کرتے تھے؟ وہ ہر وقت ذکر اللہ ہی کرتے، ذکر اللہ سے ان کے سینے منور ہو گئے۔ پھر جب نمازیں اتری تو سیدھے سینوں میں گئیں۔ سبحان اللہ، یہ اس میں ذات سینوں کو منور کرنے کے لیے اپنے دل کی دھڑکنوں کو اللہ اللہ میں لگانا پڑے گا۔ پھر تم کوشش کرو گے
کام کاج کرتا رہوں اللہ اللہ ہوتی رہے، اس کو بولتے ہیں دستکار میں دل یار میں۔ سبحان اللہ۔ کامیابی ہو جائے گی۔ پھر کوشش کرو گے کوئی اخبار رسالہ پڑھتا رہوں اللہ اللہ ہوتی رہے، اس میں بھی کامیابی ہو جائے گی۔ پھر کوشش کرو گے نماز پڑھتا رہوں اور اللہ اللہ ہوتی رہے، اس وقت بھی زبان کہے گی کہہ دے اللہ ایک ہے، دل کہے گا اللہ 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 الصمد، دل کہے گا اللہ اللہ، لام یلد ولم یولد، دل کہے گا اللہ اللہ۔ زبان اقرار کر رہی ہے، دل تصدیق کرے اور جسم عمل کرے۔ زبان ذکر مفصل میں اور دل ذکر مجمل میں۔ زبان دلیل سے منوا رہی ہے کہ کہہ دے اللہ ایک ہے، اور دل بغیر دلیل کے مان رہا ہے کہ اللہ ہی اللہ۔ زبان کا تصرف ہے، بی بی سی سے بولتے ہیں یہاں سنتے ہو، اور دل کا تصرف ہے یہاں گونجتا ہے عرش مولا والے سنتے ہیں۔ تمہاری اس نماز کو یہ دل عرش مولا میں پہنچائے گا، وہ نماز مومن کا معراج ہے۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ اس کے بعد پھر ولی کی نماز شروع ہوتی ہے جس کو نماز عشق بولتے ہیں۔ ایک دفعہ مجد الفسانی رحمۃ اللہ مسجد میں گئے، دیکھا ایک آدمی سو رہا ہے، سوچا شاید نماز پڑھ کے سویا ہوگا، پھر گئے دیکھا سو رہا ہے۔ آپ عصر سے مغرب تک مسجد میں رہتے، مغرب کی اذان ہو رہی ہے اور وہ سو رہا ہے۔ آپ کافی ناراض ہوئے، اس کو جھنجھوڑا اٹھ، یا مسجد سے نکل جا یا نماز پڑھ۔ وہ فوراً اٹھا، وضو کیا، جماعت کھڑی ہونے والی تھی، بلند آواز سے کہا امام صاحب رک جائیں۔ امام صاحب رک گئے، اس نے فوراً نیتی دور کا سنت وقت فجر، دیکھتے ہیں فجر کا سما ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ پھر اس نے زور کی نماز پڑھی، پھر زور کا سما ہو گیا، پھر عصر کی نماز پڑھی۔ ایک راوی لکھتا ہے کہ سورج واپس آ گیا۔ سبحان اللہ۔ اس وقت اس نے کہا مجدد صاحب آپ تو صاحب نظر تھے، بہتر تھا مجھے جگانے سے پہلے میرا حال دیکھتے، میں تو اسی کے پاس تھا جس کی تم نمازیں پڑھتے۔ تیرا شاہی میرا شاہی، گوہر شاہی گوہر شاہی، ارے دین نبی کا سچا دائی، گوہر شاہی گوہر شاہی، جن سے ہم نے نعمت پائی، گوہر شاہی گوہر شاہی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔